احادیث شریف میں نماز تہجد کی بڑی فضیلتیں بیان کی گئی ہیں۔ تہجد کی کثرت سے آدمی کا چہرہ نورانی اور زیادہ خوبصورت ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز تہجد ہے۔ ایک اور جگہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایک محل ہے جس کا اندرونی حصہ باہر سے اور باہر کا حصہ اندر سے نظر آتا ہوگا۔ حضرت ابو مالک اشری نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ محل کس کو ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کو جو شیریں کلام ہو، لوگوں کو کھانا کھلاتا ہو اور نماز تہجد میں کھڑے ہوئے رات گزارتا ہو جبکہ لوگ سو رہے ہوں۔ نماز عشاء کے بعد سوئیں، پھر شب میں طلوع صبح سے پہلے جس وقت آنکھ کھلے وہی تہجد کا وقت ہے۔ نماز تہجد کا بہتر وقت نصف شب اور آخر شب ہے۔ نماز تہجد کی کم از کم 2 رکعت اور زیادہ سے زیادہ 12 رکعت ہیں۔ جس قدر طاقت اور دل کی رغبت ہو پڑھیں، اور ممکن ہو تو قدر طویل تلاوت کی جائے۔ تنہائی میں پڑھی جانے والی یہ نماز اللہ تعالیٰ سے مناجات اور ملاقات کا دروازہ ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رات کو اٹھے اور اپنی گھر والی کو بیدار کرے اور دونوں نماز تہجد کی 2 رکعتیں پڑھیں تو ان دونوں کو کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والوں میں لکھا جائے گا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز تہجد کی بڑی فضیلت بیان کی ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ بھی اس نماز کو پابندی سے پڑھتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ازواج محترات کو اور حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بھی تہجد کے لیے ان کے گھر جا کر بیدار فرماتے تھے۔ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ہر رات ہماری اس دنیا کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ جب 1/3 رات باقی رہ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اس وقت کون ہے جو مجھے پکارے کہ میں اس کی پکار کا جواب دوں؟ کون ہے جو مجھ سے مانگے کہ میں اسے عطا کروں؟ اور کون ہے جو مجھ سے مغفرت چاہے کہ میں اسے بخش دوں؟ اگر آپ نے عشاء کی نماز ادا نہ کی ہو اور تہجد کا وقت ہو جائے تو پہلے عشاء کی نماز ادا کریں، پھر تہجد کی نماز پڑھیں۔